کہ بہت سی جوئش انسٹالڈ ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ جو پھیلائی جاتی ہے، یہ کتابیں لکھوائی جاتی ہیں، یہ دراصل کمیونزم کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت سے طریقے سوچے ہیں اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی سپرسٹیشن کو ماننے کے رجحان کو اپنے نظام کی تقویت کی خاطر استعمال کرنے کے صرف طریقے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے کرتے ہیں۔ جو موجودہ زمانے کی پیشگوئی کرنے والے یا اس قسم کے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی تو جب بھی چھان بین کی گئی وہ فراڈ نکلے، تو 300 سال پہلے جا کے کون چھان بین کرے گا؟ اس لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کتاب ہے کیا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر اس کی جب پیشگوئیاں کی تھیں کیا اس کا دعویٰ تھا، خدا نے اس کو بھیجا تھا تو پھر کون سی جماعت اس نے قائم کی، یا وہ دعوے دار یہ کہتا تھا کہ میں خود ہی عالم الغیب ہوں، یہ ساری باتیں دیکھیں گے تو پھر تحقیق کریں گے۔ آپ اس ڈاکومنٹری کا مجھے حوالہ دلوائیں، وہ کتاب منگوائیں گے۔ ایک دفعہ مجھے یاد، جب میں امریکہ گیا 78 میں، تو ان دنوں وہ کرسٹی بال دیکھنے والی لیڈی تھی، کیا نام تھا اس کا مشہور؟ جین ڈکسن کے بعد مرید مجھے ملے اور ایک کتاب بھی لے کے آئے کہ جین ڈکسن جو ہے وہ تو بڑی زبردست پیشگوئیاں کرتی ہے اور اس طرح اس کی پوری ہوتی ہیں اور فلاں نے گواہی دی۔ تو میں نے کہا باقی سب جھگڑے میں بس میرا وقت ہی نہیں، پیچھے جا کے تحقیق کروں، اوتھینٹسٹی ان لوگوں کی دیکھوں، انٹیگریٹی دیکھوں، اگلے چند سال کی میری پیشگوئیاں لکھوا دو، ابھی کتاب لے اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان پیشگوئیوں کے مطابق 85 سے پہلے عالمی جنگ ہو جانی چاہیے، اور اب کون سا سال ہے؟ 87 آ گیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور جتنی پیشگوئیاں اس وقت ہم نے نوٹ کی تھیں وہ ان کو تو کتاب ان کے پاس ہے، جن سے گفتگو ہوئی تھی، میں ان کو پوائنٹ کروائے تھے، میں نے کہا یہ دیکھ لو، جب یہ سچی ہوگی پھر مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ ساری جھوٹی نکلی۔ ہوتا یہ ہے کہ گپے مارنے والا آدمی ایک اندازے لگاتا ہے کچھ سیاست سے، حالات سے، اور یہ جو اندازہ لگایا ہے یہ فراڈ کرنے والے نے لگایا، اس نے کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا سان فرانسسکو والا، کیونکہ ریسنٹلی جو زلزلوں پر ریسرچ شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پلیٹ ہے سان فرانسسکو کے نیچے وہ اس طرح موو کر رہی ہے کہ خطرہ ہے کہ آئندہ اتنے سال میں قریباً وہی وقت بتایا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آ جائے۔ اور چونکہ یہ خبر پہلے شائع ہو چکی ہے سائنس کی، اس کو انہوں نے شامل کر کے، اگر خود کہتا ہے اس وقت کوئی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو فوراً لوگوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ فراڈ ہے، وہ پڑھ کر پیشگوئی کی ہے، اس کو 300 سال پہلے پھینک دیا۔ اسی لیے یہ سب فراڈ کا بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے، وہ دکھا دیا تاکہ کسی کو بعد میں شک نہ پڑے، وہ ہم تو ابھی بتا رہے ہیں تمہیں یہ پلین بھی ہے لیکن ہم پیشگوئی اب نہیں کریں گے، 300 سال پہلے تھی۔ یہ سب فراڈ ہے۔ اس کے باوجود وہ اثر ڈال جاتے ہیں، یہ سب چلاکیاں ہیں۔ لیکن وہ آپ نے مجھے حوالہ دینے اور ڈاکومنٹری کتاب میں چاہتا ہوں ہوا کے پوری ریسرچ کرواؤں گا اس پہ۔ یہ نوسٹراڈامس جو ہے جی گریک ایسٹرولوجر تھا جی، گریک ایسٹرولوجر 300 سال پہلے کہاں سے پیدا ہوا؟ پتہ نہیں جی، میں نے کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے جی۔ اچھا اچھا۔ اور اسی کتاب کے حساب سے 1986 میں تیسری عالمی جنگ ہونی چاہیے، وہ پڑھی ہوئی ہے اور وہ ہے جی، میرے پاس ہے۔ اچھا انگریزی ورژن؟ انگریزی ورژن، ہاں وہ انگریزی ہوگی، 86 کو گزر گیا جی جنگ۔ یار ملتی ہے مارکیٹ سے؟ جی مل جاتی ہے۔ میں کہا امام صاحب منگوا لیں، ٹھیک ہے آپ اور بھی پوائنٹ میں پڑھے ہمیں نوٹ کر کے بھیجیں ذرا ڈسکس، اس ڈاکومنٹری کے اس سے اس کو موازنہ کر کے دیکھیں کہاں کہاں سے جھوٹ بولا اور وہ ڈاکومنٹری بک کی بیسس پہ بنی ہے نہیں، مگر ہو سکتا ہے بعض غلط باتیں زوم کی ہوں اس میں بک کتاب کی طرف، وہ ڈاکومنٹری میں دیکھی نہیں، وہ دیکھ کے پتہ لگے گا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا کہتی ہیں کہ یہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے یہ دنیا پہ ایک عذاب ہے؟ یہ اس طرح شکل نہیں بنتی، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک اور اصول پیش کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس سے پہلے وارنر نہ بھیج دیں، متنبع کرنے والا اور جگانے والا، بیدار کرنے والا نہ بھیج دیں۔
इनकार से पहले दुनिया तबाही की तरफ चल पड़ी होती है, तभी तब्दील करने वाला आता है ना। दाग बेल खुद डाल चुकी होती है दुनिया, वो रुकता है, खुदा रोके रखता है उसके नताइज को, यहाँ तक के पहले दुनिया को वार्न कर देता है। इसीलिए नज़ीर कहते हैं खुदा के भेजे हुए को, रसूल, नबी, मुबश्शिर और नज़ीर और बशीर और नज़ीर, ये सारे नाम हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन जंगों के आसार से पहले इन जंगों की ऐसे वजाहत से पेशगोइयाँ की कि जो उस जमाने का कोई अटकल पच्चू मारने वाला कोई साइंसदान भी नहीं कर सकता था। और ये कहा कि तुम मैं तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूँ खुदा से खबर पाकर, खुदा की तरफ लौटो वरना तुम हलाक हो जाओगे, ये पैगाम दिया है। और चूंकि लोगों ने तवज्जो न की, इनकार इन मानों में है कि लोग कहते हैं कि गप्पे मारता है, कई गप्पे मारने वाले आते हैं चले जाते हैं, हम नहीं मानते, या हमें तब्दील होने की जरूरत कोई नहीं है। इसलिए वो हलाकत जो पहले से तैयार हो रही थी उसमें उसके तभी नतीजे के तौर पर मुब्तला हो जाते हैं। यह है फिनोमेना। ये नहीं है कि दुनिया अच्छी बनी थी, फरिश्तों की तरह रह रही थी, कब तबाह होना नहीं चाहिए था उसको, खुदा ने किसी को भेज दिया, उसका इनकार हुआ, अल्लाह ने एकदम उनको तबाह कर दिया। ये बच्चेगाना तस्वुर है जो कुरान नहीं पेश करता। बज़ाहिर इसी तरह होता है, लेकिन उसकी हिकमत को समझने के बात समझ आनी शुरू हो जाती है। फिनोमेना क्या है? आप तो उर्दू जानते हैं ना? हैं? Can you understand Urdu well? I can. You can? Yes, please. So you have to listen to the translation then. Yes, Is that right? Yes. Good. So you will ask the question in English. Yes, please. And shall I answer it in Urdu then? Yes, I appreciate it because that will be Because most of the people here are Arabic speaking. right. Then you can listen to the translation in English. That will be precise for me, sir. I will have a direct answer from you. Thank you very much. The question I want to put across is this. I was attending an Islamic study group meeting, and then we were discussing about the death of Jesus Christ. And I told them in the audience that Christ, according to my own information, is no more living. And then if the word Rafa, which was used for him, it was used for many other people in the Quran, it was also used for Sayyidina Idris, but he is not alive today. So if we say therefore that he is not alive, where I think we are on the right path, the interpretation of Rafa means physical ascension. So I was trying to tell them the interpretation of the people. They said he was taken up, and so he's living somewhere in the sixth heavens. But that is wrong. Well, it was an argument, but I want to be clarified from my own point of view whether I was right or whether they were wrong. And then because they told me that if they accept that Christ is no more living, it means their whole belief about Islam is completely shaken. Yes. And so they are no longer Muslims. So that is why they are afraid to accept my view that Jesus is no more living. Yes, you are quite right, but let me further explain and develop the same argument which you have been already presenting to them. The word tawaffa is never used in the sense of bodily ascension. Has never been used, nor shall it ever be used by the Arabic knowing people. How could God make such a blunder that he should use the same word in application to Jesus Christ and